بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، آج ہم بات کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ اہل تشیع حضرات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کی اصل بیٹی مانتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اہل سنت حضرات جناب رقیہ، جناب ام کلثوم اور جناب زینب کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں مانتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جب ہم تاریخ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جناب زینب، جناب ام کلثوم اور جناب رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ لے پالک تھیں جنہیں لے کر پالا جاتا ہے، جو کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پہلے شوہر سے تھی، یا پھر وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں۔ اور عزیزان محترم، عرب میں کیونکہ جو لڑکیاں کسی سے لے کر پالی جاتی ہیں ان کو بھی اپنی بیٹیاں کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ ابنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائیں۔ عزیزان محترم، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت زینب کا عقد ابو العاص سے ہوا اور ام کلثوم اور رقیہ کا عقد ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا۔ اور عزیزان محترم، عتبہ کے مرنے کے بعد اور عتیبہ کے طلاق دینے کے بعد ان دونوں بیٹیوں کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے ہوا۔ اور عزیزان محترم، فریقین کی کتابوں سے یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوٹل 4 اولادیں تھیں، جن میں 3 بھائی تھے اور ایک بیٹی جن کا نام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا۔ عزیزان محترم، آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام قاسم تھا، اس کے بعد عبداللہ جن کا اسم جو تھا طاہر تھا، اور وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے تشریف لائے تھے۔ اور عزیزان محترم، یہ دونوں صاحبزادے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑے تھے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد سے پہلے یہ دونوں انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد عزیزان محترم، جناب خدیجہ سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد ہوئی، اور اس کے بعد جناب ابراہیم جناب ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے تشریف لائے۔ عزیزان محترم، جناب ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے، تقریباً 6 ماہ زندہ رہے اور اس کے بعد وہ پردہ فرما گئے، اور ان کی جو آمد تھی وہ مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ اور عزیزان محترم، خداوند تعالیٰ کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 4 اولادوں کے علاوہ کوئی سلبی اولاد نہ تھی۔ عزیزان محترم، ابن قطیہ نے اپنی کتاب معارف میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا عقد پہلے عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا، جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد اس لڑکی کا نکاح ابو حالہ ابن زرارہ اسیدی تمیمی سے ہوا، جو کہ عزیزان محترم قبیلہ بنی حبیب ابن جردہ سے تھے، اور اس نے مکہ میں بحالت جاہلیت وفات پائی، اور اس سے ایک لڑکا ہند ابن ابی حالہ پیدا ہوا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جناب خدیجہ کا نکاح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور یہ جو ان کا فرزند تھا ہند ابن ابی حالہ آپ کے پروردہ قرار پائے۔ وہ کہتے تھے کہ میں ازروئے باپ، ماں، بھائی، بہن سب سے افضل ہوں، کیونکہ میرے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور میری والدہ جناب خدیجہ ہیں، میرے بھائی جناب قاسم ہیں، اور میری بہن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ ہند ابن ابی حالہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلبی بیٹا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد کی حیثیت سے جانتا تھا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی بہن اور جناب قاسم کو اپنا بھائی قرار دیتا تھا۔ عزیزان محترم، قریب یہ روایت روضۃ الاحباب میں بھی بیان کی گئی ہے کہ جس سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ پہلا، حضرت خدیجہ کے پہلے اور دوسرے شوہر سے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا پیدا ہونا، دوسرا ہند بن ابی حالہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلبی بیٹا نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ کو اپنا والد کہتا تھا، اور تیسرا یہ کہ ہند بن ابی حالہ نے بہنوں میں صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیا، نہ ہی ام کلثوم کا لیا، نہ رقیہ کا لیا، اور نہ ہی زینب کا لیا۔ تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ وہ اولاد نہ صرف حضرت خدیجہ سے بھی نہ تھی، بلکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نہ تھی۔ عزیزان محترم، اگر عقلی طور پہ بھی دیکھا جائے تو یہ تینوں بیٹیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلب مبارک سے
ان کی آمد کا ہونا کسی صورت بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان کے چند دلائل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب ہم اہل سنت کی تاریخ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ تینوں بیٹیاں جناب رقیہ، جناب ام کلثوم اور جناب زینب کی پرورش جو ہے کفر کے زمانے میں ہوئی اور کفر کے طریقہ کار سے ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، لہٰذا یہ کسی صورت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلبی بیٹیاں نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، جب دونوں فریقین کی کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان تینوں لڑکیوں کی شادیاں جو ہیں وہ کفر سے ہوئی تھی، کافر لوگوں سے ہوئی تھی، لہٰذا اگر یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلبی بیٹیاں ہوتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت ان کا نکاح جو ہے کافروں سے نہ کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے نبی ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کنت نبی الآدم بین الماء والطین، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان خلل ہو رہا تھا۔ عزیزان محترم، رقیہ، ام کلثوم اور زینب کا نکاح سب سے پہلے مشرکین مکہ سے کیا گیا، جو عرب کے مشرکین تھے ان سے کیا گیا۔ ایک کا عتبہ بن ابو لہب، دوسرے کا عتیبہ بن ابو لہب اور تیسرے کا ابو العاص بن ربیع سے کیا گیا، جبکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح صرف اور صرف حضرت علی سے کیا گیا، اور وہ مسلمان بھی تھے، جبکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت ابوبکر اور عمر بھی خواستگاران میں شامل تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح جناب علی سے کیا اور فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو جناب فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ عزیزان محترم، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد کے میدان میں زخمی ہوئے اور مدینے میں ان کی وفات کی خبر پہنچی تو صرف اور صرف جناب فاطمہ زہرا مدینے سے میدان احد میں آئی، جبکہ باقی بیٹیاں وہاں پر نہ آئی اور کسی کا خون نہ اچھلا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی تھے تو صرف اسے جناب فاطمہ زہرا کے واقعات ملتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کی اور ان کی زخمی حالت میں ان کا سہارا بنی، جبکہ باقی کسی بیٹیوں کا کہیں پر بھی تاریخ کی کتب میں ذکر نہیں ملتا۔ عزیزان محترم، اگر تاریخی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتنی مصیبتیں گزری ہیں، لیکن ان بیٹیوں کے دل پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں تھیں یا وہ حقیقت میں رسول زادیاں تھی ہی نہیں؟ عزیزان محترم، محض غلط فہمیوں میں لوگوں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے ان کی بیٹیاں کہلایا، لیکن عزیزان محترم یاد رکھا جائے پرائے بدن کی بوٹی کو درد محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم تاریخی واقعات کا مطالعہ کریں تو جن کا گوشت رسول اللہ کا گوشت تھا، جن کا خون رسول اللہ کا خون تھا، جن کا پوست رسول اللہ کا پوست تھا، وہ سب سے پہلے میدان احد میں آتی ہوئی نظر آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے لیے موجود رہیں۔ عزیزان محترم، ایک اور دلیل جو اہل تشیع کی طرف سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے تلے جناب علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب امام حسن اور امام حسین کو لیا اور اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء لأہل البیت، اے میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، ان کو ہر قسم کی نجاست سے دور رکھ اور ان کو ہر قسم کی نجاست سے پاک کر دے۔ عزیزان محترم، اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر میں نہ ہی جناب ام کلثوم کو، نہ جناب زینب کو، نہ جناب رقیہ کو، کسی کو بھی شامل نہ کیا؟ یا حقیقت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلبی بیٹیاں تھی ہی نہیں؟ عزیزان محترم، ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئے مودت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اصحاب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں کہ جن سے محبت کرنا ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن و حسین، علی و فاطمہ ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام کلثوم، جناب رقیہ اور جناب زینب کا ذکر تک نہیں کیا؟ یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں تھی ہی نہیں؟ عزیزان محترم، جب خداوند تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ اپنے اقربا کو حق دے دو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو باغ فدق جو تھا وہ ہبہ کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
ایسا جناب ام کلثوم، جناب رقیہ اور جناب زینب سے کیا خطا ہوئی تھی کہ انہیں حق پدری سے محروم رکھا گیا؟ عزیزان محترم، ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دور حیات میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے سینکڑوں احادیث نقل کی کہ جو آج تواریخ کی اور احادیث کی کتابوں میں درج ہیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اتنی سینکڑوں فضیلت کی احادیث بیان کی، لیکن دوسری جانب جناب ام کلثوم، جناب رقیہ اور جناب زینب کے لیے ایک فضیلت کی حدیث بھی پیش نہیں کی جا سکتی اہل سنت کی جانب سے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کی فضیلت میں بیان کی ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کہتے ہیں، اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، تو وہ رسول اللہ کہ جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، اور یہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا جو خدا کے عمل کے خلاف ہو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوں اور رسول اللہ ان میں سے ایک کو فضیلت کے بارے میں بے حد حدیثیں بیان کرے لیکن باقی تینوں کے بارے میں حقوق پدری ادا نہ کرے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی کسی کو اہمیت نہ دے؟ لیکن عزیزان محترم، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی کہ جن کا نام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھا۔ عزیزان محترم، ایک اور فطری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو لے کر جو والدین ہیں وہ زیادہ محبت کرتے ہیں باقی بچوں سے لے کر، تو ایک فطری ان کے اندر ایک یہ جذابیت، ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے انصاف کا طلبگار ہوتے ہیں کہ آپ فلاں فرزند کو زیادہ فضیلت ان کی کر رہے ہیں، زیادہ ان کو موقع دے رہے ہیں، زیادہ ان سے پیار و محبت کر رہے ہیں، جب کہ ہمیں وہ احساس وہ نہیں دیتے۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے جو ہر بچے میں پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم جب تواریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کہیں پر بھی ایسی کوئی حدیث، ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ جناب رقیہ نے، جناب ام کلثوم نے یا جناب زینب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا جناب ختیجہ سے یا اہل محلہ سے اس بارے میں کوئی ذکر کیا ہو، کنایتاً یا صراحتاً کچھ بھی اس طرح ذکر کیا ہو کہ ہمارے پدر جو ہیں، ہمارے رسول خدا جو ہمارے والد ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس جگہ پر یوں ناانصافی کر رہے ہیں اور وہ اپنی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور ہمیں اہمیت نہیں دے رہی۔ جب ہم تاریخ کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسی کوئی حدیث، ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملتی کہ جو ان تینوں سے منسوب ہو۔ تو ادھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اہل سنت حضرات اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث یا کوئی واقعہ ان کی کتب میں درج ہو جو ہماری نظروں سے نہ گزرا ہو کہ ان تینوں بیٹیوں نے ایسی کوئی چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جناب ختیجہ سے یا اہل محلہ سے یا کسی اور سے، اپنے والد سے، اپنے لوگوں سے، کسی سے بھی اس بارے میں ذکر کیا ہو؟ لیکن عزیزان محترم، جب ہم ان تمام دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ آنے والی ویڈیوز میں اور بھی بیان کیے جائیں گے اس سے متعلق، تو ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ایسی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھی ہی نہیں۔ اگر وہ بیٹیاں ہوتی تو واقعات میں، احادیث میں، قرآن پاک کے آیت کے نزول میں یا کسی بھی جگہ پر ان کا ذکر یا تذکرہ ضرور ملتا، لیکن صرف اور صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو گرانے کے لیے، فضیلت کو کم کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 اور بیٹیاں بنا دی گئی ہیں کہ جن کا تاریخ کی کتب میں، احادیث کی کتب میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔ بس عزیزان محترم، اب فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں ان دلائل کی روشنی میں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو جناب ختیجہ